تمہارے پاس دعا ہے ہمارے پاس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز بلگامی یوٹیوب چینل سے میں عزیز بلگامی آپ سے مخاطب ہوں اور آج ایک کتاب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج صبح کی ڈاک سے ڈاکٹر شاداب ذکی بدایونی صاحب کا نعتیہ مجموعہ کلام سرکار کی باتیں نظر نواز ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. گزشتہ ہفتے ڈاکٹر صاحب نے ہم سے پتہ طلب فرمایا تھا اور آج کتاب بھی موصول ہوئی تو بے انتہا خوشی ہوئی. ناظرین، ڈاکٹر شاداب بدایونی صاحب روہیل کھنڈ کے ایک معروف شاعر و قلمکار ہیں. 5 دہائیوں سے وہ شعر و سخن کے میدان میں مصروف عمل ہیں. بدایوں جیسے شہر میں ایک طویل عرصے سے اپنے قلم کا جادو جگا رہے ہیں. ان کے نام سے بہت ہی قیمتی کتابیں منسوب ہیں، جیسے نواب زکریا خان ذکی کے کلام کا منتخب انتخاب، تذکرہ غیر مسلم شعراء بدایوں، تذکرہ شاعرات روہیل کھنڈ اور کاروان ابر. اسی طرح حمدیہ مجموعہ الحمد اور حمدیہ دیوان رب کے حضور شائع ہو چکے ہیں. امسال ان کا نعتیہ مجموعہ سرکار کی باتیں منظر عام پر آیا ہے. اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جو نعتیں شامل ہیں ان میں حروف تہجی کو حروف ردیف بنایا گیا ہے، جو ایک دلچسپ تجربہ ہے. الف مد آ سے لے کر یا معروف تک کے حروف کو ردیف کا آخری حرف بنایا گیا ہے اور یہ منفرد اور استادانہ انداز ہے جو پہلی بار دیکھنے کو ملا. اسی طرح کل 40 نعتیں شامل مجموعہ ہیں، ساتھ ہی ایک حمد اور ایک سلام بھی شامل ہے. کتاب کی ابتدا میں 4 اہم شخصیات محترم مختار ٹونکی، ڈاکٹر سراج احمد قادری، محترم علیم صبا نویدی اور محترم حافظ کرناٹکی کے مضامین شامل ہیں، جن میں ڈاکٹر شاداب بدایونی صاحب کے تقدیسی شاعری کی خصوصیات و خوبیوں پر بڑی سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے. حمد و نعت کی طرف رغبت شاعر کی سوچ کی سمت کا بتا دیتے ہیں. حمد ایک دو نہیں بلکہ حمد اتنی تعداد میں تخلیق ہو جائیں کہ ایک مجموعے کی اشاعت کی باری آئے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ایسے شعراء پر رب تعالی کی خصوصی رحمت ہے. دراصل یہ سعادت خال خال شعراء کے حصے میں ہی آتی ہے. بہت دکھ ہوتا ہے کہ حضرت ذکی شاداب گزشتہ 1 دہائی سے علیل چل رہے ہیں اور اپنے گھر میں ہی اپنا وقت گزارتے ہیں. اپنی علالت کے باوجود وہ انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے احباب کے رابطے میں ہیں، اپنے ذوق مشق سخن اور مطالعہ کتب میں مصروف رہتے ہیں. مجھ سے رابطہ ہوا تو پھر ہمارے واٹس ایپ نمبرز کے تبادلے ہوئے اور انہوں نے اپنا مجموعہ کلام بھیجا جو میرے لیے نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں. جہاں تک ان کی نعتوں کی بات ہے تو ان میں عشق رسول کی خوشبو رچی بسی ہے. ان کی تقدس محض فکر کے سوتے اسوہ رسول سے بے پناہ عقیدت سے پھوٹتے ہیں. جناب نذیر فتح پوری صاحب نے بجا طور پر فرمایا ہے کہ مادہ پرستی کے دھاگوں نے جہاں انسانی سوچ کو جکڑ لیا ہے، ایسے ماحول میں تسلسل اور تواتر کے ساتھ روحانی اور وجدانی تخلیقی عمل سے گزرنا فکری عبادت کے مترادف ہے. ناظرین، نعت چاہے وہ صنف شاعری کی کسی حیت میں کیوں نہ ہو، حد درجہ احتیاط کی متقاضی ہوتی ہے. بلکہ سچ پوچھا جائے تو
احتیاط سے بھی آگے مزید وہ اوصاف نعت کہنے والے شاعر میں ضرور ہونے چاہیے جن سے متصف کیے بغیر احتیاط بھی بسا اوقات شاعر کے کام نہیں آتی۔ بقول مختار ٹونکی یہ ایک ایسی نازک صنف شاعری ہے کہ اس کی نزاکتوں سے عہدہ برآ ہونے کے لیے محض شعر گوئی کی صلاحیت سے بہراور ہونا کافی نہیں، ذات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت اور منصب رسالت کا عرفان و ادراک، یہ دو چیزیں اس راہ میں گامزن ہونے کے لیے شرط اول کی حیثیت رکھتی ہیں۔ سرکار کی باتیں کتاب سے میری پسند کے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں، بیکار ہیں سب درہموں دینار کی باتیں، بیکار ہیں سب درہموں دینار کی باتیں، ہیں قیمتی ہر بات سے سرکار کی باتیں، ہیں قیمتی ہر بات سے سرکار کی باتیں۔ ایک اور شعر دیکھیے کہ کسی نے مجھ سے پوچھا کس طرح ہوگا خدا راضی، کسی نے مجھ سے پوچھا کس طرح ہوگا خدا راضی، تو میں نے کہہ دیا شاداب جا ہو جا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے کہہ دیا شاداب جا ہو جا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنہری جالیاں جس وقت ہوتی ہیں تصور میں، سنہری جالیاں جس وقت ہوتی ہیں تصور میں، مجھے سینے کے اندر روشنی محسوس ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، مجھے سینے کے اندر روشنی محسوس ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں جس کی خوشبو سے مہکا ہوا سارا کمرہ، جس کی خوشبو سے مہکا ہوا سارا کمرہ، کیا کوئی نعت کا رکھا ہے کہیں پر کاغذ، کیا کوئی نعت کا رکھا ہے کہیں پر کاغذ۔ ایک اور شعر لکھیے گا، ایسا کیا دیکھا عمر نے آپ نے، ایسا کیا دیکھا عمر نے آپ نے، گر پڑی جو ہاتھ سے تلوار تک، گر پڑی جو ہاتھ سے تلوار تک، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخر میں اپنے اظہار خیال کو ڈاکٹر سراج احمد قادری صاحب کی آواز میں آواز ملاتے ہوئے انہی کے الفاظ پر ختم کرنا چاہوں گا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نعتیہ شاعری کے حوالے سے سرکار کی باتیں ایک لازوال کاوش ہے، جس میں نعتیہ شاعری کی ان ساری خوبیوں کو پیش نظر رکھ کر فکر و فن کا مظاہرہ کیا گیا ہے جو ہر نعت گو اور نعت نگار سے تقاضا کرتی ہیں۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ وہ ڈاکٹر شاداب ذکی بدایونی صاحب کو صحت یاب فرمائے اور ملت کے اس وفاشار شاعر کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یوٹیوب کے چینل عزیز بیلگامی پر اس طرح کے پروگرام ہوتے رہیں گے۔ چینل کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب فرمائیں، اور اب عزیز بیلگامی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر سے خوشگوار سزا ہے ہمارے پاس، گالی تمہارے پاس، دعا ہے ہمارے پاس۔